اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 109 سے ہم شروع کریں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں، حشر کا منظر، کہ جب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ کے رسول بھی وہاں بلایا جائے گا انہیں تاکہ وہ گواہی دیں کہ انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور لوگوں سے پھر پوچھا جائے گا کہ اللہ کے رسولوں نے جو پیغام پہنچایا تو اس کو انہوں نے قبول کیا یا نہیں، پھر ان کا رد عمل کیا تھا، اس پہ عمل انہوں نے کیا یا نہیں، تاکہ لوگوں پہ حجت پوری ہو جائے اور وہ اللہ کے سامنے کو عذر پیش نہ کر سکیں۔ تو یہ منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا یہاں حشر کا، میدان حشر کا، اور اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا اور پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، یعنی تم نے جو دعوت پیش کی، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، تو لوگوں کا جواب کیا تھا؟ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں، بے شک تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہ اس سوال کے جواب میں رسول کہیں گے کہ اللہ ہمیں کوئی علم نہیں، تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور پھر اللہ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا کہ تم اپنے اوپر اور اپنی والدہ کے اوپر میری نعمت کو یاد کر۔ وہ آگے نعمتیں اللہ یاد دلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا عیسیٰ ابن مریم، تو اپنے اوپر اور اپنی والدہ کے اوپر میری نعمت کو یاد کر کہ جب میں نے روح القدس کے ذریعے تیری تائید کی، یعنی جبریل امین، تو لوگوں سے گہوارے میں، یعنی ماں کی گود میں بھی بات کرتا تھا، اور بڑے ہو کر بھی۔ بڑے ہو کر تو ہر آدمی بات کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح کی بات تو بڑے ہو کر کرتا تھا، اسی طرح کی بات تو نے گہوارے میں کی، ماں کی گود میں۔ اور اس وقت کو یاد کر کہ جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور اس وقت کو یاد کر کہ جب تو مٹی سے پرندے کی شکل کا ایک مجسمہ بناتا تھا میرے اذن سے، اور پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا تو میرے اذن سے پرندہ بن جاتا تھا، یعنی باقاعدہ پرندہ بن کر اڑنے لگتا تھا، اور تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے اذن سے ٹھیک کرتا تھا، یعنی صحت یاب ہو جاتے تھے، اور جب تو مردوں کو زندہ کرتا تھا میرے اذن سے، اور اس وقت کو یاد کر کہ جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا، یعنی ان کے شر سے تجھے بچایا، جب تو ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی تمام نشانیوں کو دیکھ کر، اتنے بڑے بڑے معجزات سب کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ اور اس وقت کو یاد کر کہ جب میں نے حواریوں کو وحی کی، یعنی ان کے دل میں بات ڈال دی، یہ وہی ہے جس طرح حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی، آگے سورہ قصص میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کو وحی کی کہ ایمان لاؤ مجھ پہ اور میرے رسول پہ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہے کہ بے شک ہم فرمانبردار ہیں، ہم اللہ کے آگے سر جھکانے والے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کر کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے، یعنی کھانا؟ عیسیٰ نے جواب دیا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، یعنی کس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہ اللہ آسمان سے وہ کھانا اتارے تمہارے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں، اور ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ بولا، یعنی آپ ایک نشانی بن جائے آپ کی نبوت کی، اور ہم اس پہ گواہ بن جائیں۔ تو عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو ہم پر آسمان سے خوان نازل کر جو ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے ایک جشن کا دن ہو، عید کا دن ہو، جو عید بن جائے ہمارے لیے، ہم اس کا جشن منایا کریں، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ بے شک میں اس کو تم پہ نازل کروں گا، مگر تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر کیا تو پھر میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ جو جہاں والوں میں سے میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ جو
حضرت عیسیٰ کی دعا تھی، اس کے مطابق یہ کھانا آسمان سے اترا یا نہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، قرآن نے بھی کوئی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اس کے بعد پھر میں ایسا عذاب دوں گا جو کسی کو نہیں دوں گا جس نے کفر کیا اس کے بعد، تو حضرت عیسیٰ نے درخواست واپس لے لی ہو۔ اس لیے کہ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد اگر کوئی کفر کرے تو پھر اس کی سزا بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو یاد دلائیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب کچھ جو تو کر رہا تھا میرے اذن سے کر رہا تھا۔ یعنی یہ حضرت عیسیٰ کہ آپ خود حضرت عیسیٰ یہ سارے کام نہیں کر رہے تھے، یہ اللہ کے اذن سے ہو رہا تھا۔ یہی ہوتے ہیں معجزات، یعنی معجزات جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہو رہے ہوتے ہیں، انبیاء کے ہاتھوں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور معجزہ کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو جو عام اسباب سے ہٹ کر چیز ہوتی ہے، ما فوق الفطرت۔ مثلا فرض کریں کہ ایک پودا عام روٹین میں ایک درخت آپ بیج بوتے ہیں، پودا نکلتا ہے، اگتا ہے، سال 2 سال لگتے ہیں، اس میں پھر پھل آتا ہے۔ یہ عام قانون فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، کسی کا سال میں، کسی کا 6 مہینے، جو بھی قانون اللہ نے رکھا ہے ہر ایک کے لیے۔ لیکن اگر فوراً پودا زمین سے نکلے اور اس میں پھل لگ جائے تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ عام اسباب سے ہٹ کے ہے، اسی کو کہتے ہیں معجزہ۔ اگر یہ انبیاء کے ہاتھوں ظاہر ہو تو معجزہ ہے، تو اگر اللہ کے کسی اور نیک بندے کے ہاتھوں ظاہر ہو، اللہ اس کو کوئی دل مطمئن کرنے کے لیے یا اس کی مدد کے لیے کوئی ایسا کرے، تو اس کو ہماری شرعی اصطلاح میں کرامت کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے معجزات، ان کا بٹن اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اللہ کے انبیاء معجزات دکھلانے کے لیے نہیں آتے۔ اللہ کے انبیاء تو اپنی دعوت دلائل سے پیش کرتے ہیں، عقل اور فطرت۔ اللہ کے انبیاء کی سیرت، ان کا اخلاق جو ہے وہ نمونہ ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ وہ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں۔ تو لیکن معجزات کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کہ اللہ کے رسولوں کے کوئی پیشانی پہ تو نہیں لکھا ہوتا نا اللہ کے رسول ہے، نہ ہی فرشتہ ساتھ آ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول ہے، نہ آسمان سے کوئی آواز آتی ہے، تو غیب ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کچھ ایسی نشانیاں دکھاتا ہے ان کے ہاتھوں تاکہ لوگوں پہ حجت پوری ہو جائے، جو ہٹ درم ہیں، جو بالکل نہیں ماننا چاہتے، تو ایسی نشانیاں وہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد یقین ہو جائے کہ اللہ کے رسول ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی لوگ نہیں مانتے، اور پھر ان بڑی بڑی نشانیوں کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ جس طرح یہاں ساری چیزیں دیکھ کر بنی اسرائیل نے کہا جادو ہے، کہ حضرت عیسیٰ ان کے سامنے مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر رہے ہیں، کوڑ کے مرض مبتلا کو ٹھیک کر رہے ہیں، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، جی مٹی کا مجسمہ بنا کر پرندے کی شکل کا پھونک مار رہے ہیں، وہ اڑ رہا ہے۔ اتنے بڑے معجزات، لیکن کیا بنی اسرائیل ایمان لے آئے؟ نہیں، انہوں نے کہا جی یہ سارا کچھ کیا ہے؟ جادو ہے۔ لیکن حجت اس طرح پوری ہو جاتی ہے لوگوں پہ، پھر کوئی عذر نہیں رہتا۔ تو اس لیے معجزات کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ یہ نہیں کہ اللہ کے انبیاء معجزات دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ تو معجزات پھر آخر میں، پھر معجزات دیکھ کر بھی اتنے بڑے بڑے جب کوئی ایمان نہیں لاتا تو پھر ٹائم اسے زیادہ نہیں ملتا، پھر امتحان کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا میں نے کہا کہ معجزات کا بٹن اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آگے بھی ہم بتائیں گے جگہ جگہ جب لوگ مطالبہ کرتے تھے معجزہ دکھائیں معجزہ دکھائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کہا کہ یہ بٹن میرے ہاتھ میں نہیں ہے، معجزات کا اللہ کے ہاتھ میں۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے کہا کیا عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو دونوں کو الہ بنا لو، یعنی دونوں کو ہمیں الہ بنا لیں، الوہیت کے اختیارات ہمیں دے دیں، الوہیت کی صفات دے دیں، الہ یعنی عبادت شروع ہو جائے ہماری، الہ یہی ہے۔ یہی مشرکین مکہ نے جو الہ بنائے ہوئے تھے سارے یہی تھے نا، کیا تھے؟ بت۔ تو لوگ کہتے ہیں جی الہ تو بت ہوتا ہے، تو الہ کے لیے بت ہونا ضروری نہیں، انسان کو بھی الہ بنا لیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ الہ، کہ تم نے کہا تھا عیسیٰ ابن مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا، تم نے کہا تھا الہ بنا لیا۔ گویا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو الہ بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے دن کہ اے عیسیٰ ابن مریم، تم نے کہا تھا انہیں کہ تمہیں اور تمہاری والدہ کو یہ الہ بنا لیں؟ تو یہاں الہ کس کو بنایا ہوا تھا؟ انہوں نے کس کو بنایا ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو اور حضرت مریم کو۔ اور کیا مطلب ہے الہ بنانے کا؟ کہ الوہیت کی صفات ساری انہیں دی ہوئی ہیں، کہ جس کو الوہیت کی صفات آپ دے دیں تو گویا کہ اس کو الہ بنا لیا، بے شک اس کو آپ الہ کہیں یا نہ کہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
تو حضرت عیسیٰ جواب میں کہیں گے کہ اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے کہ تیرا کوئی شریک ہو، میری کیا مجال کہ میں انہیں وہ بات کہوں کہ جس کا مجھے حق نہیں ہے، اگر میں نے یہ بات انہیں کہی ہوتی تو تجھے اس کا علم ہوتا، تو جانتا ہوتا میں نے کہی ہے، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے دل میں ہے، بے شک تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے، میں نے تو انہیں وہی کچھ کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا، وہ کیا کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی میں نے تو وہی پیغام پہنچایا جو تو نے دے کر بھیجا تھا، وہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان کے اندر تھا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پہ نگہبان تھا، اور تو ہر چیز پہ نگہبان ہے۔ تیسرا کہیں گے جب تک میں ان کے اندر تھا تو میں نگہبان تھا، یہ کیا کر رہے ہیں، جب تو نے مجھے آسمانوں پہ اٹھا لیا تو پھر تو ہی نگہبان تھا کہ اور تو ہر چیز پہ نگہبان ہے، اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ دیکھیں آپ غور کریں، کہہ رہے تیسرا یہ نہیں کہہ رہے کہ اے اللہ انہیں معاف کر دینے، اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں، تجھے اختیار ہے عذاب دینے کا، اور اگر تو بخشتا ہے تو زبردست اور دانا ہے، کوئی تیرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، تیرے پاس ہے سارا اختیار، خواہ تو ان کو بخشے یا عذاب، لیکن عذاب کا ذکر وہ پہلے کر رہے ہیں، اگر تو عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں، جی تیرے بندے ہو کر انہوں نے شرک کیا، ظلم کیا، تو تجھے اختیار ہے۔ تو دیکھیں یہی بات اللہ کا ہر نیک بندہ اللہ کے سامنے کہے گا، خواہ وہ اللہ کے رسول ہوں جن کو لوگوں نے اس طرح الہ بنایا، یا اللہ کے نیک بندے ہوں جن کو لوگوں نے ان کے دنیا سے جانے کے بعد الہ بنایا، تو اللہ جب ان سے پوچھے گا کسی بھی نیک بندے سے کہ کیا تم نے انہیں کہا تھا، یہ جو سارے جو کچھ کرتے رہے آپ کے پیچھے، تم نے کہا تھا کہ تمہیں الہ بنائیں، تو ظاہر ہے اللہ کے نیک بندے یہی کہیں گے جو کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ ہماری کیا مجال کہ ہم جی ان کو ایسی بات کہیں، ہم تو پروردگار تیری بندگی کی ساری زندگی دعوت دیتے رہے، تیری توحید کی طرف بلاتے رہے، اب ہمارے مرنے کے بعد یہ کیا کچھ انہوں نے کیا ہمیں نہیں پتا جی، اور وہ بھی یہی کہیں گے کہ اللہ تیرا اختیار ہے، انہیں عذاب دینا چاہے عذاب دے، انہیں بخشنا چاہے بخشے، تیرے اختیار میں ہے، تو جو کرنا چاہے کرے گا۔ تو اللہ کا ہر بندہ یہی جواب دے گا اللہ کے سامنے کہ جب اللہ کے بندوں سے پوچھا جائے گا کہ ان کا نام لے کر جو لوگ پیچھے حرکتیں کرتے رہے یا ان کی طرف منسوب کر کے جو لوگ باتیں کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا آپ یہ کہہ کر آئے تھے ایسے کرنا، تو وہ تو برات کا اعلان کر دیں گے۔ تو آج جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے نیک بندوں کی طرف نسبت کر کے، تو ظاہر ہے وہ تو بری ہیں، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ان میں سے کسی نے لوگوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد، ہماری موت کے بعد ہمیں الہ بنا لینا، کسی نے نہیں کہا تھا۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ ہے وہ دن کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، یعنی آج وہ دن ہے حساب کا دن کہ آج سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، اور سچائی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہے سچائی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سب کی نفی، یہ ہے حقیقت، یہ ہے سب سے بڑی سچائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، اور ان سچے لوگوں کے لیے باغات ہیں جن کے اندر نہریں بہری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ ہے عظیم کامیابی۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کی بادشاہی اللہ کی ہے، یعنی پوری کائنات میں اللہ کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ سورہ مائدہ یہاں ختم ہو رہی ہے، اور آگے ہم سورہ انعام شروع کر رہے ہیں۔ سورہ انعام جو ہے یہ مکی صورت ہے، یہ اب جو سلسلہ پیچھے ہم نے ختم کیا، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ سب مدنی صورتیں تھیں، گویا کہ مدینہ کے ماحول میں، مدینہ کے حالات کے مطابق جو جن احکام کی ضرورت تھی
وہ نازل ہو رہے تھے، جن ہدایات کی ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے دی۔ اب گویا کہ ہم ہجرت سے پہلے کے مکہ کے ماحول میں چلے گئے، مکہ میں اس وقت جو ماحول تھا اس کے مطابق مکی صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ اور یہ سورہ انعام جو ہے یہ مکہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی ہے، گویا کہ ہجرت سے تھوڑا پہلے۔ تو مکی زندگی میں جو سب سے بڑے ایشوز تھے نا وہ 3 تھے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو یہ ایشو تھا کہ آپ نے اعلان کیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول تو اعلان کرتے ہیں نا آخر، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اچھا، تو لوگوں نے ماننے سے انکار کیا، اعتراضات، شبہات، باتیں، جی یہ کیوں نہیں، پھر رسول ہیں تو یہ کیوں نہیں، یہ دلیل دیں، آپ کھاتے پیتے کیوں ہیں، آپ کی شادی کیوں ہوئی ہے، آپ کے بچے کیوں ہیں، آپ تو انسان ہیں، رسول تو فرشتے کو ہونا چاہیے، اچھا رسول ہیں تو یہ پہاڑ اٹھا کے ادھر کر دیں، رسول ہیں تو غیب کی خبریں ہمیں دیں، تو یہاں مکہ میں وہ نہری نظام بنا دیں اگر آپ رسول ہیں، یہاں وہ کھیتی باڑی نہیں ہوتی یہ کر دیں اگر آپ رسول ہیں۔ اس طرح کے اعتراضات، عجیب و غریب سوالات کرنے شروع کر دیے۔ اس کا جواب جگہ جگہ دیا جا رہا۔ ایک ایشو یہ تھا بڑا۔ دوسرا یہ کہ آپ نے جو اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو اب وہاں تو بھرمار تھی الہوں کی، وہ جتنے ہم کہتے ہیں نا سارے بت 313 جتنے بڑے بڑے چھوٹے جملات، تو وہ سارے ان میں سے ہر ایک الہ تھا، ہر ایک الہ تھا۔ تو اب ان سب کی جڑ کٹ گئی، لا کے تلوار نے ایسا وہ کاٹا سب ختم، کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کوئی الہ نہیں ہے، یہ جتنے خدا ہیں تمہارے ختم، کوئی نہیں ہے۔ اس پہ بحث شروع ہوگی کہ یہ خدا ہیں، کیا دلیل ہے جی؟ قرآن دلیل دے رہا ہے نہیں ہے جی، خدائی کا اختیارات نہیں ہے، خدا صرف اللہ ہے، الہ صرف اللہ ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ قرآن پورے دلائل دے رہا ہے اللہ کی الوہیت کے اور بتوں کی الوہیت سے کی نفی، کہ کوئی اور الہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے سارے عقلی اور فطرتی دلائل اللہ دے رہا ہے قرآن میں، یہ سارے عقلی اور فطرتی دلائل ہیں سارے جو قرآن نے دیے ہیں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے اور دوسروں کی الوہیت کی نفی کے لیے، سارے دلائل فطرتی اور عقلی دلائل ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل بھی عقلی دلائل ہیں۔ اور تیسری چیز کہ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں تم نے مرنا تو ہے، وہ تو سب مانتے تھے مرنا ہے، تم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور حساب دینا ہے۔ ایک یہ ایشو تھا، کچھ مانتے تھے مرنا ہے، کچھ بھول چکے تھے، آخرت کے منکر ہو گئے تھے۔ تو یہ ایشو ہے کہ مرنا ہے، حساب اللہ کے یہاں دینا ہے، کیوں حساب ضروری ہے، کیوں اٹھایا جانا ضروری ہے، کیوں قیامت کا آنا ضروری ہے، اس کے بھی عقلی اور فطرتی سارے دلائل دیے ہیں قرآن نے۔ اور پھر منظر پیش کیے ہیں آخرت کے، قیامت کے، جنت کے، جہنم کے۔ پھر جن لوگوں نے جی پہلے شرک کیا قوموں نے، ان کی تاریخ بیان کی، یہ بتانے کے لیے کہ جو آج تم اعتراض کر رہے ہو یہی اعتراض پہلی قومیں کر چکی ہیں، دیکھ لو ان کا کیا اشر ہوا۔ جو آج رسول سے تم مطالبے کر رہے ہو یہی مطالبے قوم نوح اور عاد اور سمود ساری کر چکی ہیں، دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا، وہی انجام تمہارا ہوگا۔ تو اس لیے پہلی ساری قوموں کے واقعات بھی پھر مکی صورتوں میں قرآن نے بتائے، قوموں کی تاریخ ساری جو پہلے گزری تھی جن کو عرب جانتے تھے وہ ساری بتائی۔ پھر اسی طرح جو مشرکانہ بدعتیں انہوں نے حضرت ابراہیم کے دین میں شامل کی ہوئی تھیں ان کے بارے میں بحث ہے، اور اس صورت میں بہت زیادہ ہے یہ بحث، اس لیے کہ وہ تو کہتے تھے نا حضرت ابراہیم کے دین پہ ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد ہے، تو اس لیے وہ جو کچھ مذہب تھا ان کا دین جو باقی تھا اس وقت، اس کی نسبت وہ حضرت ابراہیم کی طرف کرتے تھے۔ تو جو چیزیں انہوں نے حرام کی ہوئی تھیں وہ کہتے تھے یہ گویا کہ اللہ نے حرام کی ہوئی ہیں، اور جو بدعتیں تھیں وہ ساری وہ کہتے ہیں یہ بھی دین ابراہیمی ہے جی۔ تو اس لیے اس پہ بھی ساری بحث ہوئی ساری۔ تو یہ مرکزی 3 موضوع جو ہے نا مکی صورتوں کے، وہ کیا ہیں؟ ہم کہیں گے توحید، رسالت اور آخرت۔ اور پھر جو اعتراض کیا جاتا اس کا اسی وقت دوسرے دن جواب آ جاتا ہے، جیسے آج ہوتا ہے نا کسی ایک نے بیان دیا دوسری طرف سے جواب آ گیا، کسی ایک نے پریس کانفرنس کی دوسری طرف سے اس کا جواب آ گیا۔ تو قریش کا اگر کوئی بڑا سردار کسی کونے میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوتا اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا، کوئی اعتراض کیا جاتا اس کا
جواب آ جاتا. پھر مسلمانوں کے ذہنوں میں جو سوال اٹھتے اس کا بھی اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تسلی دی جا رہی ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، پہلے بھی اسی طرح رسولوں کے ساتھ ہوا ہے، انہیں جھٹلایا گیا، انہیں اذیتیں دی گئیں. یہی چیز مسلمانوں کو بھی بتائی جا رہی ہے. تو اس طرح قرآن مسلسل وقت کے ساتھ نازل ہوتا رہا 13 سال مکی زندگی میں. جیسے کہتے ہیں لائیو سارا کچھ آ رہا ہے، ہر وقت جس وقت ضرورت ہے آیات نازل ہو رہی ہیں. تو یہ ہے سورہ نام مکی سورت. ہر قسم کی تعریف شکر کا حقدار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے تاریکیاں اور نور بنایا. یعنی اسی نے تاریکیاں بھی بنائی اور نور بھی. کوئی یہ نہیں کہ تاریکیوں کا خالق اور ہے، نور کا کوئی اور ہے. جن لوگوں نے کفر کیا وہ پھر بھی اپنے رب کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ہم سر ٹھہراتے ہیں اللہ کے. وہی ہے اللہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس نے ایک تمہاری اجل مقرر کی اور ایک مقررہ اجل اس کے پاس ہے اور پھر بھی تم شک کرتے ہو. یعنی ایک تو ہر انسان کی اجل ہے نا، اللہ نے مٹی سے پیدا کر کے ہر انسان کی موت کا ایک وقت مقرر کا اجل ہے اس کی. پھر ایک اور اجل ہے وہ ہے قیامت کا آنا. فرمایا وہ بھی ہے اس کے پاس مقررہ اجل ہے، طے وقت ہے کہ قیامت نے کب آنا ہے. اور وہی ہے آسمانوں میں بھی اللہ اور زمین میں بھی، وہ تمہارے خفیہ رازوں کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ تم اعلانیہ کہتے ہو اس کو بھی، اور جو کمائیاں تم کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، یعنی تمہارے کرتوتوں کو بھی جانتا ہے. اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نشانی آتی ہے تو یہ اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں. یہ جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. تو اب جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں اس کے نتائج ان کے سامنے آ کر رہیں گے. یعنی اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ کا انکار کر رہے ہیں. فرمایا کہ یہ مذاق جن چیزوں کا اڑاتے رہے ہیں اب اس کے نتائج آئیں گے ان کے سامنے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا، انہیں ہم نے زمین میں ایسا اقتدار عطا کیا تھا جو ہم نے تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائی اور ہم نے ان کے لیے نہریں جاری کر دیں جو ان کے نیچے بہتی تھیں. اور پھر ہم نے بالآخر ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا. اور پھر ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو اٹھایا. یعنی اسی طرح ہوتا رہا ہے کہ ایک قوم جب بغاوت سرکشی کرتی اللہ اسے اٹھا کے دوسری قوموں کو لے آتا ہے. اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کریں اور یہ اسے ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھ لیں تو پھر بھی جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کہیں گے کہ یہ تو واضح جادو ہے. ایک اعتراض یہ تھا، یہ یہودیوں کی طرف کہنے پہ کیا جاتا تھا کہ جی یہ کہتے ہیں میرے پاس وہی آتی ہے تو کتاب تو کوئی لکھی ہوئی آنی چاہیے نا، کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب ہو. جی تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ لکھی ہوئی بھی ہم بھیج دیں، آسمان سے آپ کے پاس کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب ہم نازل کر دیں اور یہ کاغذ کو ہاتھ لگا کے بھی دیکھ لیں کہ کاغذ ہی ہے نا، دیکھ لیں جی، بلا لیں مثلا ابو جہل کو، دیکھ لو بھئی کاغذ ہی ہے، ہاں جی کاغذ ہے، تو پھر مان لیں گے؟ فرمایا نہیں. پھر کیا کہیں گے؟ پھر بھی کہیں گے یہ جادو ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ان پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ تو فرمایا کہ اگر ہم فرشتہ نازل کر دیں تو پھر معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے اور پھر کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. یعنی اگر فرشتہ اصلی شکل میں آ جائے تو پھر غیب ختم. یاد رکھیں جس طرح غیب کا پردہ ہٹ گیا امتحان ختم، فیصلہ ہو گیا. فرمایا کہ فرشتہ آ جائے اصلی شکل میں تو غیب ختم، پھر فیصلہ کر دیا جائے گا، کوئی ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی. دوسری شکل ہے فرشتہ نازل کرنے کی، وہ کیا ہے؟ اور اگر ہم فرشتے کو اس نازل اور اگر ہم اسے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ بنا دیتے تو مرد ہی بناتے تو پھر بھی یہ اسی گپلے میں پڑ جاتے جس میں پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی یہ رہتا شک. یعنی ایک شکل تو یہ ہے کہ فرشتہ اصلی شکل میں آ جاتا جی تو پھر تو معاملہ ہی ختم. دوسرا یہ ہے کہ فرشتے کو اللہ رسول بنا کر بھیجتا انسانی شکل میں جی تو پھر کیا ہوتا؟ وہ مرد ہی بن کے آتا نا فرشتہ، تو یہ پھر بھی یہی مسئلہ رہتا، کہتے یہ تو انسان ہے ہمیں مرد نظر آ رہا ہے تو فرشتہ ہونا چاہیے، تو معاملہ پھر وہیں لٹکا رہتا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو جن لوگوں نے ان میں سے مذاق اڑایا انہیں اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی اللہ کا عذاب.
اللہ کے رسول ڈراتے ہیں نا کہ عذاب آئے گا، تو عذاب کا مذاق اڑاتے، تو اسی عذاب میں آ گرا جس کا مذاق اڑاتے رہے۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جو ٹھرانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ کہ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ کا، آپ انہیں بتا دیں۔ تو کیا وہ جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی اللہ کا نہیں ہے، ہمارے بت کا ہے؟ کو کہا کسی نے آج تک؟ نہیں، اللہ کا ہے سب کچھ۔ فرمایا کہ اس نے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے اللہ، اس نے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے۔ وہ تمہیں ایک ایسے دن کے لیے جمع کر کے لائے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور جن لوگوں نے اپنا بیڑا غرق کیا، اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کیا، وہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی قیامت کا آنا یہ اللہ کی رحمت ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت واجب کی ہے، اس لیے وہ قیامت کے دن سب کو لا کے حساب لے گا، تاکہ ظالموں کو پوچھا جائے کہ وہ ظلم کیوں کرتے رہے ہیں۔ اگر قیامت نہ ہو، مثلا مار کے مٹی ختم، تو بڑے بڑے مجرم، ظالم، درندے جنہوں نے کیا 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 دنیا میں، تو ان سے کوئی باز پرس پھر ہو سکتی ہے کہیں کوئی دن؟ نہیں۔ تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ایسا دن لائے گا کہ مجرموں سے حساب لیا جائے گا، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں ان کے بہترین اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو وہ رحمان ہے، اس لیے قیامت ضرور لائے گا، اور اسی کا ہے جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھیں، آپ دیکھیں نا، جہاں بھی کوئی آیت ختم ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات آ رہی ہیں جی، کہ وہ سننے والا ہے جی، سارے نام ہیں نا اللہ کے، یہ سننے والا، جان صفاتی، تو اللہ کی صفات آ رہی ہیں، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، غفور ہے، درگزر کرنے والا ہے، توبہ قبول۔ تو یہ ان کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں، تمہارا رب کون ہے۔ قرآن یہ تعارف کرا رہا ہے کہ لوگوں تمہارا رب کون ہے، تو یہ ہے معرفت، اللہ کی پہچان اللہ کی صفات کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہی تعلق ہے جو بندے کا اپنے رب سے قائم ہوتا ہے، کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا رب میرے قریب ہے، میرا رب بخشنے والا ہے، میرا رب مہربان ہے، میرا رب رحم کرنے والا ہے، میرا رب محبت کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ ہر چیز کو سننے والا ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سینوں کے راز جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، وہ سب پہ غالب ہے، وہ سب پہ حاوی ہے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ساری جو آ رہی ہے نا، ہر آیت ختم ہو رہی ہے اللہ کی صفات آ رہی، یہ ہے اللہ کی معرفت، یہ اللہ کی پہچان۔ اس کے ذریعے بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، پھر اس کا تعلق اپنے رب سے قائم ہوتا ہے، جو صحیح تعلق قائم ہونا چاہیے وہ قائم ہوتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بنا لوں، اپنا سرپرست بنا لوں، حالانکہ وہی ہے جو کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا، وہ سب کو کھلا رہا ہے، اسے کوئی نہیں کھلا رہا، وہ یطعم ولا یطعم، اسے نہیں کھلایا جاتا، کوئی اور اللہ کو کھلا، وہ سب کو کھلا رہا ہے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم مشرکوں میں سے نہ بنو۔ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اور اس روز جس سے اس عذاب کو پھیر دیا گیا تو اس پہ اللہ نے رحم کر دیا، اور یہ ہے واضح کامیابی۔ اور اگر اللہ تجھے کسی تکلیف میں مبتلا کرے تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے اللہ کے سوا، اور اگر وہ تمہیں خیر سے کامیابی سے نوازنا چاہے تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی کوئی بھی تکلیف جو ہے نا، وہ دیکھیں اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی، دنیا کی کوئی طاقت، ساری دنیا جمع ہو جائے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نقصان تکلیف ہوگی تو اللہ ہی کے اذن سے آئے گی، اللہ امتحان لینا چاہتا ہے اپنے بندے کا تو تکلیف آئے گی۔ تو فرمایا کہ یہ تکلیف اللہ اگر کو تمہیں پہنچانا چاہے اپنے اذن سے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، کوئی اور نہیں وہ تکلیف دور ہوگی، اللہ ہی نے دور کرنی ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرو کہ یہ جی ہو گیا، مجھ پہ جادو ہو گیا جی، تو ہو گیا، کسی نے یہ کر دیا، وہ تعویذ کر دیے ہیں، فلاں تماشے، اور اس کے بعد جی اس جگہ جا رہے ہیں وہ بھائی اگر ہوئی ہے واقعی کوئی تکلیف تو اللہ کے اذن سے ہوئی ہے نا، اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں آ گئی، تو جب اللہ کے اذن سے آئے تو اللہ ہی دور کرے گا اس کو، تو اللہ کی طرف رجوع کریں، یہی تو امتحان ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے۔
پھر ادھر ادھر نہ بھاگیں دوسروں کے دروازوں پہ، اور وہ اپنے بندوں پہ حاوی ہے، اور وہ حکیم اور خبیر ہے، دنا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ گواہی کے لیے کون سی چیز زیادہ بڑی، کس کی گواہی سب سے زیادہ بڑی ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں بھی خبردار کر دوں اور اس کو بھی خبردار کر دوں جس تک یہ پہنچے۔ اچھا، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اس کے ذریعے اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچے۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اور وہ بھی آگے لوگوں کو خبردار کرے جس تک یہ پہنچے، یعنی یہ قرآن کی دعوت جس تک پہنچے وہ اس کو لے کر آگے دوسروں کو خبردار کرے۔ تو پہلا معنی بھی صحیح ہے، دوسرا بھی کہ میں تاکہ یہ قرآن میری طرف وہی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں بھی خبردار کر دوں جو اس وقت سامنے تھے لوگ، اور اس کو بھی میں خبردار کر دوں جس تک یہ پہنچے۔ جیسے آج ہم ہیں، ہم تک یہ قرآن پہنچا ہے تو گویا کہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کر دیا اس قرآن کے ذریعے۔ کیا تم اس چیز کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہیں؟ کیا واقعتاً یہ گواہی دیتے کہ اور الہ بھی ہیں اللہ کے ساتھ؟ یہ اللہ کی کا الوہیت تو سب نے تسلیم کی ہوئی ہے، اللہ تو الہ ہے، یہ تو سب نے مانا ہے، کوئی اللہ کی الوہیت کا تو انکار نہیں کرتا نا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے، کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو؟ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ فرمایا کہ اگر یہ دیں بھی گواہی تو تم کہہ دو کہ میں تو گواہی نہیں دیتا، کہہ دیجئے کہ بے شک وہ ایک ہی الہ ہے، اور جو شرک تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، جو تم نے الہ بنائے ہوئے ہیں تو میں اس سے بری ہوں۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس حقیقت کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر دیا وہی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جنہوں نے خود اپنا بیڑا غرق کر لیا وہی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پہ جھوٹا بہتان باندھا اور جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اللہ پہ بہتان باندھنا یعنی اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا جو اللہ نے نہیں کہیں، اور سب سے بڑا جھوٹ اللہ کی طرف جس کی نسبت ہوتی ہے وہ شرک ہے۔ لیکن اللہ تو ہے نا کائنات کا بادشاہ، سب نے مانا ہوا ہے، کوئی اللہ کی بادشاہی میں تو کسی کو شک نہیں، آج تک کسی قوم نے شک نہیں کیا کہ اللہ ہے بادشاہ، وہ الہ ہے، اچھا رب ہے۔ اب اور کوئی اگر اس کا شریک ہے تو اللہ کو نوٹیفیکیشن جاری کرنا چاہیے نا کہ میں نے فلاں فلاں کو شریک ٹھہرا لیا، تو اللہ نے اگر نوٹیفیکیشن نہیں جاری کیا تو انسان جب اٹھ کے کہیں گے فلاں الہ ہے، فلاں اللہ کا شریک ہے، تو یہ جھوٹ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو یہ ہے سب سے بڑا جھوٹ۔ اور اس دن کو یاد کرو کہ جب ہم ان سب کو جمع کر کے لائیں گے، اور پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہم ان سے کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک جن کے بارے میں بڑا تمہیں زوم تھا کہ وہ تمہیں چھڑا لیں گے، بچا لیں گے۔ پھر یہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہیں اٹھا سکیں گے کہ کہیں گے کہ اللہ ہمارے رب کی قسم کہ ہم تو مشرک نہیں تھے، جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں یہ کس طرح اپنے اوپر جھوٹ بولیں گے، اور جو کچھ انہوں نے گھڑا ہوا تھا وہ سب گم ہو جائے گا۔ جو دنیا میں گھڑا یہ بچا لیں گے، چھڑا لیں گے، فلاں کا یہ مقام ہے، وہ سب گم ہو جائے گا۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات سننے کے لیے کان لگاتے ہیں، یعنی اس وقت قریش کے لیڈروں کے بارے میں کہا، اور ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو اب سمجھیں گے نہیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگر یہ ہر قسم کی نشانی بھی دیکھ لیں تو یہ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں جھگڑتے ہوئے، بحثیں کرتے ہوئے، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جی پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ ہم نے کانوں پہ پردے بوجھ ڈال دیا، اور پردے ہی اللہ کے اس قانون کے مطابق جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جب خود انسان اپنے کان تعصب سے بند کر لے اور اپنے دل میں ہٹ درمی اور ضد اور تعصب بھر لے تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ بوجھ ڈال دیتا ہے اور پردے ڈال دیتا ہے، اور یہ خود بھی اس سے روکتے ہیں، اور یہ لوگوں کو بھی اس سے روکتے ہیں اور خود بھی رکتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اپنے ہی آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور انہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ اور کاش کہ تم اس وقت دیکھو کہ جب انہیں آگ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں واپس لوٹایا جائے، تو نہ تو ہم اپنے رب کی آیات کا اور ہم اپنے رب کی آیات کا انکار نہیں کریں گے، اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر کہیں گے کاش آج واپس دنیا میں بھیجا جائے، اب ہم دوبارہ اپنے رب کی آیات کو جھٹلائیں گے نہیں، اور نہ ہی کافر بنیں گے، بلکہ ہم جا کر مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟
بلکہ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے آج وہ بہت سارے حقائق کھل گئے ہیں جن کو اس سے پہلے یہ چھپایا کرتے تھے. غیب کا پردہ ہٹ گیا نا, تو آنکھیں کھل گئی ہیں, نظر آ رہا ہے سب کچھ. اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے تو یہ واپس جا کر وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے, بے شک یہ جھوٹے ہیں. فرمایا واپس بھیج بھی دیا جائے تو جو شرک پہلے کر رہے تھے وہی کریں گے, جا کر جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم یہ مومن بن جائیں گے, جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس طرح تو واپس نہیں لٹایا جا سکتا کہ انہیں سب کچھ یاد ہو, پھر تو امتحان ہی نہیں ہو سکتا نا. دوسری شکل ہے کہ واپس اس طرح لوٹایا جائے کہ انہیں کوئی یاد نہیں کہ ہم مرے تھے, اٹھے تھے, جہنم کے سامنے تھے, تو پھر وہی حرکتیں کریں گے جو پہلے کر رہے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اگر لوٹا بھی دیا جائے تو پھر بھی وہی کچھ کریں گے جس سے منع کیا گیا, بے شک یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں, یعنی مرنے کے بعد ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا. کاش کہ تم ان کو اس وقت دیکھ سکو کہ جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یعنی آج تمہارا مرنے کے بعد اٹھایا جانا, یہاں پیش ہونا جس کو جھٹلاتے تھے, کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تو یہ کہیں گے کیوں نہیں, اور ہمارے رب کی قسم. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب جو کفر تم کرتے رہے ہو اس کی پداش میں عذاب کا مزہ چکھو. یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا, یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے کہ ہائے حسرت کہ اس معاملے میں جو ہم نے کوتاہی کی, اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. سن لو کہ کتنے برے بوجھ ہیں جو وہ اٹھائیں گے. تو یہ فرمایا کہ جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کو جھٹلایا. اللہ کے رسول تو آ کے یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنے رب سے ملنا ہے جی, تو تم ملنا نہیں چاہتے, جھٹلا رہے ہو کہ نہیں ملنا. تو فرمایا کہ اچانک گھڑی آ جائے گی تو کیا حال ہوگا ان کا. تو پھر کہیں گے کاش کہ ہم نے اس میں جو کوتاہی کی اس پہ حسرت اور ندامت ہوگی انہیں کہ تیاری نہیں کی اس ملاقات کی. اور دنیا کی زندگی اس کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں, اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو باتیں کی جا رہی تھیں, پراپوگنڈا, اس کے بارے میں بتایا کہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اس سے آپ کو رنج ہوتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ کافر آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. یعنی جو جس طرح کا پراپوگنڈا آپ کے خلاف کر رہے ہیں, فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو اس سے رنج ہو رہا ہے, لیکن یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے اللہ کی آیات کو. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اعلان نہیں کیا تو آپ قوم کے اندر صادق اور امین اور احترام آپ کا, اور لیکن جو ہی آپ نے اعلان کیا میں اللہ کا رسول ہوں اور توحید کی دعوت دی تو دشمن بن گئے سارے اور پراپوگنڈا شروع ہو گیا. تو اس لیے فرمایا کہ مسئلہ آپ یہ نہیں کہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں جی, بلکہ یہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں. اور آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا تو اس جھٹلائے جانے پہ انہوں نے صبر, اور جھٹلائے جانے اور جو اذیت انہیں دی گئی اس پہ انہوں نے صبر کیا, یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی. اور اللہ کے فرمانوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے, اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں. تو یہ دیکھیں بتایا جا رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے, جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. اب ایک مسئلہ یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نشانی لے آئیں, کو سب بڑا دکھا دیں جی, ہمیں نظر آ جائے, پہاڑ اٹھا کے ادھر کر دیں ادھر, تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے. تو کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچتے ہیں کہ دکھا دیا جائے تو ایمان لے کام آسان ہو جائے گا جی. تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ سب کو بڑے سے بڑا معجزہ بھی دکھا دیں انہیں ایمان نہیں لانا, لیکن مسئلہ کیا ہوگا پھر کہ پھر مہلت ختم ہو جائے گی جی. تو اس لیے مطالبہ تھا معجزہ دکھائیں, اللہ تعالیٰ نہیں دکھا رہا. کیوں؟ کہ پھر مہلت ختم ہو جائے گی اور ایمان انہیں لانا نہیں. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر فرمایا کہ اللہ کا قانون جو ہے اس کے مطابق تو جلدی معجزہ نہیں آئے گا, لیکن اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کہیں سے اور سے لانا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں. اور اگر ان کا ارادہ آپ پہ گراں گزر رہا ہے تو اگر آپ زمین میں کوئی سرنگ لگا کر یا آسمان پہ کوئی سیڑھی لگا کر ان کے لیے کوئی نشانی لا سکتے ہیں تو لے آئیں. اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا, تو آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں.
یعنی اگر اللہ چاہتا تو ہدایت پہ جمع کر، اگر اللہ چاہتا زبردستی مومن بنانا، معجزات کے زور سے مومن بنانا ہے، تو اللہ ویسے ہی سب کو اختیار ہی نہ دیتا، ایک ہی راستے پہ چلا دیتا۔ تو اب اختلاف کیوں ہے کہ اللہ نے آزادی دی ہوئی ہے؟ آزادی اللہ دیتا ہی نہ، سافٹ ویئر ایک ہی ہوتا ہے سب کا، ختم، سوچنے سمجھنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو مجال تھے کسی کی اختلاف کرے؟ تو اس لیے فرمایا کہ یہ اختلاف ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے آزادی دی ہے۔ بات تو وہی لوگ مانتے ہیں جو سنتے ہیں، اور یہ جو مردے ہیں ان کو اللہ اٹھائے گا، پھر یہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی یہ جو آج بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر دھرم یہ ہوا کہ مردے ہیں تو انہیں تو اللہ اٹھائے گا، جو بات سنتے ہیں وہی قبول کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی؟ نشانی سے مراد معجزہ۔ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ کوئی نشانی نازل کرے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ نشانی نازل ہونے کے بعد جب یہ کہیں گے نا کہ یہ جادو ہے تو پھر مہلت نہیں ملے گی، وقت ختم ہو گیا ہوگا۔ اور کوئی جاندار زمین میں ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی پرندہ جو اپنے دونوں پروں سے اڑتا ہے، مگر وہ تمہاری ہی طرح امتیں ہیں، اور ہم نے اس کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور پھر یہ سب اب جمع کر کے اپنے رب کی طرف لائے جائیں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ گنگے ہیں، بہرے ہیں، تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، اور جسے اللہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اس بات پہ غور کیا کہ اگر تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی تم پہ اچانک آ جائے تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ تم اسی کو پکارو گے، اور جس چیز کے لیے تم پکارو گے وہ اگر چاہے گا تو وہ تکلیف دور بھی کر دے گا، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان کو بھول جاؤ گے۔ یعنی جب اچانک عذاب آ جائے تو بھول جاؤ گے ان کو، اللہ ہی کو پکارو گے۔ اور بہت سارے لوگوں نے ایسے حالات دیکھے ہیں کہ جب اچانک مثلا کوئی جہاد حادثہ ہونے لگتا ہے تو جتنے اندر بیٹھے ہوتے ہیں نا سب اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، اس وقت سب بھول جاتے ہیں، کہیں سمندر میں کہیں کشتی ڈوبنے لگے صرف اللہ یاد آتا ہے، سب بھول جاتے ہیں۔ تو یہ اسی حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا جو انسان کی فطرت میں ہے۔ اور ہم نے تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کی طرف رسول بھیجے، تو ہم نے انہیں جسمانی اور مالی تکلیفوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ اللہ کے آگے جھکیں۔ یعنی اللہ نے تکلیفوں میں مبتلا کیا تاکہ دل نرم ہوں، جھکیں اللہ کے آگے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان پہ ہماری پکڑ آئی تو وہ گڑ گڑاتے، ان کے دل نرم ہوتے، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور جو اعمال وہ کیا کرتے تھے شیطان نے ان کی نظروں میں وہ کھبا دیے، مزین کر دیے۔ اور جو یاد دہانی انہیں کی گئی تھی جب وہ اس کو بھول گئے تو ہم نے ہر قسم کی کامیابیوں کے خیرات کے دروازے ان پہ کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پہ اترائے جو کچھ انہیں دیا گیا تھا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، تو پھر یک یک وہ ہر قسم کی رحمت سے مایوس ہو گئے، بالکل مایوس ہو کے بیٹھ گئے۔ یہ قانون اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب اللہ کا کوئی رسول آتا ہے تو اللہ تھوڑی مصیبتیں تکلیفیں لوگوں میں کو دیتا ہے تاکہ دل نرم ہو، لیکن لوگوں کے دل نرم ہو جائے سخت ہو جاتے ہیں، پھر اللہ خوشحالی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں وہ جی پہلے جو تکلیف آئی تھی نا وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کا ہم نے انکار کیا، ویسے یہ تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ تو پھر اللہ خوب ہر چیز دیتا ہے، تو پھر وہ اتراتے ہیں، پھر تکبر اور غرور اور سرکشی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر اچانک اللہ پکڑ لیتا ہے اس طرح کہ پھر ہر طرف سے مایوسی کہ کوئی اب بچا نہیں سکتا۔ تو ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا۔ اس طرح اللہ پھر ظالموں کی جڑ کاٹ دیتا ہے، ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا، اور اللہ رب العالمین کا شکر ہے۔ پھر اعلان ہو جاتا ہے، گواہی دے رہی ہوتی کائنات کہ سب تعریفیں شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا غور کیا کہ اگر اللہ تمہاری قوت سماعت اور بصیرت کو سلب کر دے اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کر دے؟ کوئی اور ہے جو لا کر دے دے؟ یہ دیکھیے کس طرح ہم مختلف طریقوں سے اپنی آیات ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور یہ کس طرح کترا رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا غور کیا کہ اگر تم پہ اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا اعلانیہ تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟
اچانک ایک ہے نا اچانک آ جائے تو چلو جی ہم نے تیاری نہیں کی تھی، اعلانیہ پہلے ہوتا ہے نا وہ جی فلاں وہ سونامی آ رہا ہے جی، پہلے سے آج پتہ چل جاتا نا آج کل تو کیا کر لیں گے، بچ جائیں گے، یا پہلے سے پتہ چل جائے جی زلزلہ آ رہا ہے تو کیا کر لیں گے، بچا لیں۔ اب تو اعلانیہ آ گیا نا، یہ اللہ کا جی عذاب کرونا اعلانیہ آیا ہوا ہے نا، تو کیا کر لیں گے، کر کے دیکھ رہے ہیں نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ بات وہ جی اچانک آ گیا جی ہم تیاری نہیں کر سکے، اچھا کر لیں تیاریاں اب جی۔ تیاریاں کیا کی ہوئی تھیں جی، ایٹمی جنگ ہوگی تو ہم نے جی بینکر بنائے ہوئے ہیں محفوظ، اور کیمیکل وار ہوگی تو اس میں بینکر بنائے ہوئے ہیں، وہ اسلحہ تیار کیا ہوا کیمیکل وار کے لیے اور ایٹمی وار کے لیے محفوظ ہونے کے لیے، میزائل جو ہیں وہ ان سے بچنے کے لیے ہم نے وہ انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ تو اب کیا ہے، اب وہ کیا جی ایٹمی جنگ کے لیے بینکر ہیں وہ بچائیں گے؟ اب تو کہتے ہیں وہ بینکروں میں نا بڑے دور بھاگیں جی، کھلا ادھر بھاگیں فاصلہ رکھیں اور یہ کریں۔ تو یہ ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی پکڑ جب آتی ہے نا تو اعلانیہ آئے یا چپ کیسے، کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اور ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں صرف اور صرف خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، یعنی رسولوں کی ڈیوٹی یہ نہیں ہوتی کہ زبردستی ایمان کسی کو مومن بنانا ہے، دل میں ایمان داخل کرنا، نہیں۔ بس جو ایمان لایا اور جس نے اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی جنت میں جائیں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو جو فسق و فجور وہ کرتے رہے اس کی پاداش میں وہ عذاب کی پکڑ میں آئیں گے۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف کی جا رہی ہے۔ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کرتے تھے نا کہ خزانے لے، آپ کے پاس باغ کیوں نہیں، خزانے کیوں نہیں، یہ خبریں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے ایسے یہ مطالبے کر رہے ہو جیسے میں نے کوئی دعویٰ کیا ہے۔ تو میں نے دعویٰ کیا کہ میں غیب جانتا ہوں کہ مجھ سے غیب کی خبریں پوچھ رہے ہو؟ میں نے دعویٰ کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، جو ایمان لائے گا اس کو میں پہاڑ اس کے لیے سونے کے بنا دوں گا، تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے تو ایسا کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا۔ نہ میں نے کہا میں فرشتہ ہوں کہ تم کہہ رہے ہو جو فرشتہ نہیں، تو میں کب کہہ رہا ہوں میں فرشتہ ہوں؟ میں تو صرف کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس تو وحی کی جا رہی، میرے رب کی طرف سے وحی آ رہی ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، وہ پیغام وحی کے ذریعے میرے پاس آ رہا ہے اور تمہیں پہنچا رہا ہوں، اور تم مطالبے کر رہے ہیں جو غیب کی خبریں دیں، آپ جی فرشتے کیوں نہیں ہیں، آپ جی پہاڑ سونے کے کیوں نہیں بنا دیتے؟ تو میں نے تو ایسا کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کون لوگ ہیں جو آپ کی دعوت سے فائدہ اٹھائیں گے، ڈریں گے، یہ کون ہے؟ اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کریں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں جمع کر کے ان کے رب کے پاس ایسی حالت میں لایا جائے گا کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا سفارشی اور سرپرست نہیں ہوگا، شاید کہ وہ ڈریں۔ یعنی جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے انہیں پیش ہونا ہے، کوئی سفارشی اور بچانے والا نہیں ہوگا، وہ قرآن کی دعوت پہ لبیک کہیں گے، وہ ڈریں گے۔ جو سمجھتے ہیں جی یا تو ہم نے مرنا ہی نہیں تو پھر بھی نہیں ڈریں گے، یا سمجھتے ہیں مرنا تو ہے لیکن سفارشی ہمیں بچا لیں گے، ہمارے جو معبود ہیں بنائے ہوئے جی انشورنس ہم نے کرائی ہوئی ہے، تو وہ تو نہیں ڈریں گے نا۔ تو یہی جو شروع میں بتایا نا سورہ بقرہ میں شروع میں کہ ہدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ تو اب بتائیں کون اللہ سے ڈرے گا؟ جو سمجھتا ہے کہ سال میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کوئی چھڑانے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا کے لیے، تو ان کو اپنے سے دور نہ کریں، ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری آپ پہ نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے حساب کی کوئی ذمہ داری ان پہ ہے۔ اگر آپ انہیں اپنے سے دور کریں گے، دتکاریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ غریب صحابہ جو تھے نا، تو ایک قریش کے سردار جو آپ کی مجلس میں کیسے ہیں، وہاں ہر ایرا غیرہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ غریب لوگ جو سارے غلام آزاد کردہ غریب، تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، وہ کمی کمین سارے، وہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جن کو کہہ رہے ہیں نا یہ جن گٹھیا لوگ، فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اپنے سے دور نہ کریں، ان کو قریب کریں، یہ حقدار ہیں آپ کی محبت کے، آپ کی صحبت کے، آپ کے قریب بیٹھنے کے، آپ کا قرب حاصل انہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے انہیں اپنے سے دور کیا تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے جی۔
تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ نہیں کہ کون سردار ہے، چوری صاحب اور فلاں اور دولت، یہ نہیں، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کون اس کی رضا کا طلبگار ہے۔ اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے تاکہ یہ کہیں کہ کیا یہ لوگ ہیں ہم میں سے جن پہ اللہ نے احسان کیا، کیا اللہ شکر گزاروں کو جانتا نہیں ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے ان غریب صحابہ کو ان کے لیے آزمائش بنایا، سرداروں کے لیے جی، کیا کہ وہ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں ہاں جی یہ ہیں جی جن پہ اللہ نے انعام کیا ہوا ہے۔ کسی غریب کو دیکھتے ہیں نا، ہاں جی انہیں جی وہ جنتیں ملنے والی ہیں، وہ ہمیشہ کی جنتیں انہیں ملنے والی ہیں جی، ان کا حال دیکھو، ان کو جنتیں ملنے والی ہیں، مذاق اڑاتے۔ فرمایا کہ کیا اللہ شکر گزار بندوں کو جانتا نہیں ہے؟ اسی طرح فرمایا کہ مومنوں کے لیے بھی آزمائش یہ ہیں کہ انہیں ستا رہے ہیں، تو مومنوں کا بھی امتحان ہو رہا ہے، تو ہر ایک کو دوسرے کے لیے اللہ نے امتحان کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے ایک پیغام دیا، یہ ساری امت کے لیے ہے پیغام، قیامت تک کے لیے، غور سے سنیں جی۔ اس وقت صحابہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا تھا نا، خصوصاً ویسے تو سب کے لیے ہے، سارے مان لانے والے، لیکن خصوصاً جن کا مذاق اڑایا جا رہا تھا جی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پہ ایمان رکھتے ہیں تو انہیں سلام کہیں اور انہیں بتائیں کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت واجب کر دی ہے، تم میں سے جس نے نادانی میں کوئی برائی کی اور پھر اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ فرمایا میرا یہ پیغام پہنچا دیں کن کو، جو ایمان لانے والے آپ کے پاس، ہماری آیات پر ایمان لانے والے آپ کے پاس آئیں تو انہیں پیغام پہنچا دیں کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے، اس نے رحمت اپنے اوپر واجب کر لی ہے، اور اس رحمت کا تقاضا کیا ہے جی، کہ تم میں سے جس نے ندانی میں جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر لیا اور پھر توبہ کی اور اصلاح کر لی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ خوشخبری قیامت تک کے لیے اللہ نے دے دی اپنے بندوں کو کہ جو بھی گناہ ہوں، ندانی میں، جہالت میں، جذبات سے مغلوب ہو کر اگر کوئی توبہ کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح ہم آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے، تاکہ پتہ چل جائے کہ حق پہ چلنے والے کون ہیں، مجرم واضح ہو جائیں، یہ کس راستے پہ چلتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں ایسا کروں تو پھر تو میں گمراہ ہو گیا اور پھر میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں گا۔ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح نشانی پہ ہوں اور تم میں سے جٹلا چکے ہو، تو میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے ہو، لے آئیں عذاب، دکھائیں معجزہ۔ فرمایا میرے پاس بٹن نہیں ہے یہ عذاب کا یا معجزے کا جس کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہو۔ فیصلے کا اختیار سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی حق کو بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، کب عذاب آئے گا، کیا ہوگا، یہ بٹن میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے ہو تو معاملے کا فیصلہ، تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور اللہ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے اور اسی کے ہاں غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے سوا کوئی انہیں نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور کوئی دانہ تاریکیوں کے اندر نہیں گرتا، اور کوئی دانہ زمین کی تہوں کے اندر نہیں گرتا، اور نہ کوئی خشک اور تر چیز مگر وہ ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے علم غیب کا احاطہ کر بتا کہ علم غیب اس کا کیا ہے، خفیہ اعلانیہ، سمندروں میں، خشکی میں جو کچھ ہے، کوئی پتہ نہیں گرتا اللہ اسے جانتا ہے، کوئی دانہ کہیں زمین کی تہوں کے اندر ہے اسے بھی جانتا ہے، ہر تر خشک چیز سب ایک واضح کتاب میں درج ہے، کوئی چیز تمہارے رب سے چھپی ہوئی نہیں ہے، غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہے، کوئی اور نہیں جانتا غیب۔ اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، یعنی نیند کی حالت میں، اور دن میں جو کچھ کیا اسے جانتا ہے، اور پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے اسی میں رات میں تاکہ باقی مقررہ مہلت پوری کی جائے، تاکہ جتنی باقی ہے زندگی وہ پوری کر لو۔ نیند میں روح اللہ لے لیتا ہے
پھر واپس لوٹاتا ہے تاکہ جتنی مدت باقی وہ پوری کر لیں، اور جن کی مدت پوری ہو چکی ہے وہیں وہ اٹھتا ہی نہیں، پھر اسی کی طرف تم سب کا پلٹ کرانا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے گا، قیامت کے دن بتائے گا۔ دنیا میں نہیں کہ فیصلہ ہونا کیا کرتے رہے ہو جی، یہ فیصلے آخرت میں ہونے ہیں۔ اور وہ اپنے بندوں پہ حاوی ہے، اور وہ تم پہ نگراں بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے ہی بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں، اور وہ اس کام میں کوتاہی نہیں کرتے۔ یعنی ہم نگرانی بھی کر رہے ہیں، تمہاری اعمال کا ریکارڈ لکھا جا رہا ہے، اللہ کے محافظ ہیں انسان کے ارد گرد، اور پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے ہی فرشتے آ کر روح بھی قبض کرتے ہیں، کہیں اور نہیں ہے جانا تم نے، ہم ہی نگرانی کر رہے ہیں اور ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ پھر موت کے بعد فرمایا کہ پھر یہ اللہ اپنے مولا حقیقی کی طرف لوٹائے جائیں گے، سن لو کہ فیصلے کا اختیار سارا اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جلد حساب لینے والا، اور وہ حساب لینے میں بڑا تیز ہے، اس کو دیر نہیں لگے گی حساب لینے میں۔ کہہ دیجئے کہ خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تجھے نجات دیتا ہے، اسی کو تم پکارتے ہو عاجزی اور خفیہ طریقے سے، کہ اگر اس نے ہمیں نجات دے دی تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ ہی تمہیں ان تاریکیوں میں نجات دیتا ہے، اور ہر ان تکلیفوں سے نجات دیتا ہے، اور ہر تکلیف سے، اور پھر تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہ قدرت رکھتا ہے اس بات پہ کہ تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے، یا تمہاری پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں گروہوں میں بانٹ کر وہ تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی مار کا مزہ چکھائے، یعنی گروہ میں بٹ جائے قوم اور پھر ایک دوسرے پہ تشدد کریں۔ دیکھیے کہ کس طرح ہم آیات کو مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں، اور تمہاری قوم اس کو جھٹلا چکی ہے حالانکہ وہ حق ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر کوئی دروغہ نہیں ہوں، یعنی میں کوئی زبردستی تمہیں مسلمان بنانے والا نہیں ہوں، میں نے دعوت پہنچا دی ہے۔ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور جلدی تم جان لو گے۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو ہماری آیات پہ اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے اعراض کریں، یعنی اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں جی، طنز کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ ان سے اعراض کریں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ جب تک کسی اور بات میں مشغول نہیں ہوتے ان سے اعراض کریں۔ اور اگر شیطان تمہیں بلا دے تو پھر یاد آنے کے بعد نہ بیٹھیں ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ۔ اگر بھول جائیں تو کوئی نہیں، یاد آ جائے تو پھر ایسے ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھیں، اٹھ جائیں، بائیکاٹ کریں۔ اور جو لوگ ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان مذاق اڑانے والوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری ان پہ نہیں ہے، مگر ایک یاد دہانی کرنا مقصود ہے تاکہ یہ بھی ڈریں۔ فرمایا کہ مذاق اڑانے والوں کی کوئی ذمہ داری تقوی اختیار کرنے والوں پہ نہیں ہے، لیکن یہ جو بتایا نا بائیکاٹ کریں اور اٹھ جائیں، اور یہ یاد دہانی تاکہ وہ بھی ڈریں۔ اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے ان کو چھوڑ دیں، ان کو دنیا کی زندگی میں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، بس اس قرآن کے ذریعے نصیحت کر دیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنی کمائی کے بدلے میں پکڑ لیا جائے اس حال میں کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی اس کا سرپرست اور سفارشی نہ ہو، اور اگر وہ ہر قسم کی چیز بدلے میں دینا چاہے تو اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی کمائی کے بدلے میں پکڑ لیے جائیں گے، اور ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا پینے کے لیے، اور دردناک عذاب اس کفر کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ مقصد یاد دہانی کا یہ ہے کہ کہیں کوئی نہ وہ پکڑا جائے کہ اللہ کے ہاں کوئی بچانے چھڑانے والا نہیں، تو اس لیے یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ پہلے ہی خبردار کر دیا جائے۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاروں کہ جو نہ ہمیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور ہم پیٹھ پیچھے پلٹا دیے جائیں، یعنی جاہلیت کی طرف، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، کہ تو پھر ہمارا حال اس شخص کی طرح ہو جائے کہ جس سے شیاطین نے بہکا کر بیابانوں میں حیران و پریشان چھوڑ دیا ہو،
اور اس کے ساتھی ہوں جو اسے بلا رہے ہوں ہدایت کی طرف کہ ہماری طرف آ جاؤ۔ شیطان انہوں سے بہکا کے کسی صحرا میں چھوڑا ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کدھر جائے، بہکا ہوا ہے، اور ساتھی بلا بھی رہے ہیں کہ ادھر ہماری طرف آ جاؤ، لیکن وہ بھٹک رہا ہے۔ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ ہی کی ہدایت حقیقی ہدایت ہے، اور ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کریں، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور اسی سے ڈرو، اور اسی کی طرف تمہیں جمع کر کے اکٹھا کر کے لایا جائے گا، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق یعنی کہ مقصد کے لیے پیدا، کوئی کھیل تماشا نہیں، مقصد کے لیے، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا، یعنی قیامت جب برپا ہوگی تو اس نے کن کہنا ہے، آرڈر تو ہو جائے گی، اس کا فرمان حق ہے، اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا، قیامت کے سور پھونکا جائے گا، اس دن بادشاہی اسی کی ہوگی۔ غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، اور وہ دانا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا کہ کیا تم نے بتوں کو الہ بنایا ہوا ہے، آلہہ بنایا، بتوں کو معبود بنایا ہوا ہے، میں تمہیں اور تمہاری قوم کو واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں کہ بت آلہہ الہ کی جمع، یہ بت جو ہیں ان کو معبود بنایا ہوا الہ۔ اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کی نشانیاں دکھا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر جب اس پہ رات طاری ہوئی تو اس نے ایک ستارے کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا کہ میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب اس نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو ابراہیم نے کہا کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب اس نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے اور یہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم نے کہا کہ میری قوم جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بری ہوں، اور اس نے اعلان کر دیا کہ میں نے تو اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف موڑ دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے یکسو ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ دکھایا کہ حضرت ابراہیم نے غور و فکر جب کیا کہ یہ جی ستارے، قوم ستاروں کو پوچھتی تھی نا، ستارے، چاند، سورج، تو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ ستارہ اچھا یہ خدا ہے ان کا، تو یہ تو ڈوبے، خدا صاحب کدھر ہیں جی؟ اچھا یہ جی چاند ہے، پتہ چلا جی غروب ہو گیا ہے، تو خدا کدھر ہے جی؟ اسی طرح سورج، تو جو ڈوبنے والا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ عقلی فطرتی دلائل ہیں جی، پتہ چلا جو خدا صاحب کی ضرورت ہے وہ تو غائب ہیں جی، وہ ڈوب گئے ابھی۔ تو اس کا مطلب جو ڈوب رہا ہے اور طلوع ہو رہا ہے اور ڈوب رہا ہے وہ کسی اور کی لگائی ہوئی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے جی۔ تو اس کا مطلب رب ان کا اور ہے، تو وہ جو ان کا رب ہے وہ میرا رب ہے جی، جس نے ان کو اس نظام کا پابند کیا۔ تو ابراہیم نے کہا کہ میں نے اپنا رخ موڑ لیا اس ہستی کی طرف جس نے ان سب کو پیدا کیا، آسمان و زمین، ستارے سب یکسو ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کی قوم نے اس سے بحث کی، اللہ کے بارے میں جھگڑا کیا، بحث کی۔ تو ابراہیم نے کہا کیا کہ تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے میری رہنمائی کر دی ہے، اور میں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سے نہیں ڈرتا، الا یہ کہ میرا رب بھی میرے ساتھ کو کرنا چاہے۔ انہوں نے ڈرایا نا، ان کی مار پڑ جائے گی، یہ ہو جائے گا بتوں کا، تو حضرت ابراہیم نے کہا میں نہیں ڈرتا ان سے، جو تم نے یہ شریک ٹھہرایا تمہارے خدا، مجھے کوئی ان کا ڈر نہیں، اگر میرے ساتھ کچھ ہوگا تو میرے رب ہی کی طرف سے ہوگا، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پہ وسیع ہے، کیا تم کو سبق نہیں حاصل کرتے؟ اور میں کیسے ان سے ڈروں جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہوا ہے، حالانکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرایا ہوا ہے جن کی شراکت کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ تو ہم دونوں میں سے کون سا فریق ہے کہ جسے امن و اطمینان ہونا چاہیے اگر تم جانتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے ڈرا رہے ہو ان سے کہ ان کی بھی مار پڑ جائے گی، تو ڈرنا تو تمہیں چاہیے نا کہ تم نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں جس کی اللہ نے کوئی سند نازل کی، ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کی مار پڑے تمہیں، الٹا مجھے ڈرا رہے ہو، تو ڈرنا تمہیں چاہیے یا مجھے جی۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے امن ہے، جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو صحابہ ڈر گئے نا، ظلم یعنی کوئی زیادتی چھوٹی موٹی تو ہر ایک سے ہو جاتی، یہاں جنہوں نے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا ان کے لیے امن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر امن جس کے لیے نہیں ہے وہ تو دوزخ میں جائے گا نا۔ تو صحابہ ڈر گئے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے پڑھا نہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ یہاں مراد شرک ہے کہ جس نے اپنے ایمان، جو ایمان لایا اور ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، ایمان میں شرک کی آلودگی نہیں، ان کے لیے امن، کوئی خوف نہیں، ان کے لیے جنت ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہ تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اس کی قوم کے مقابلے میں، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، بے شک تیرا رب جاننے والا اور دانا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیا، ہر ایک کی ہم نے رہنمائی کی، اور نوح کی بھی ہم نے رہنمائی کی اس سے پہلے، اور اسی کی اولاد میں سے ہیں داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کی بھی ہم نے رہنمائی کی، تو سب کے سب صالحین میں سے ہیں، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط، ہر ایک کی کو ہم نے جہاں والوں پہ فضیلت دی، اور انہی کی آباء و اجداد میں سے اور ان کی اولادوں میں سے اور ان کے بھائی بندوں میں سے ہیں جن کی ہم نے رہنمائی کی، اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ہم نے ان کی رہنمائی کی۔ یعنی سارے انبیاء کا سلسلہ، فرمایا کہ حضرت ابراہیم ہی کی اولاد ہیں سارے، اور اسی طرح حضرت نوح کا بھی ذکر کر دیا کہ ان کی اولاد میں سے بھی ہیں، حضرت ابراہیم خود حضرت نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور اگر یہ شرک کرتے تو جو اعمال ان نے کیے تھے سب غارت ہو جاتے۔ سارے انبیاء کا ذکر کیا، دیکھیں حضرت ابراہیم، اسحاق، فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو کچھ یہ کیا کرتے تھے سب غارت ہو جاتا، سب ضائع ہو جاتا۔ انبیاء، اللہ کے رسول، کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو اعمال ان کے بھی ضائع ہو جاتے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، ناقابل معافی۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب اور قوت فیصلہ اور نبوت عطا کی، تو اگر یہ لوگ، یعنی اس وقت جو مخاطب تھے قرآن کے کافر، اگر یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے یہ ذمہ داری ایک ایسی قوم کو سونپ دی ہے کہ جو اس کے کافر نہیں ہیں، یعنی اور لوگ آ جائیں گے جو ایمان لائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، تو انہی کی ہدایت کی پیروی کریں، اور کہہ دیں کہ میں اس کام پہ، یعنی اللہ کا دین پہنچانے پہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو صرف اور صرف یاد دہانی ہے تمام جہاں والوں کے لیے۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کہ قدر کرنی چاہیے تھی۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے تو کسی بشر پہ کچھ نازل ہی نہیں کی، کہہ دیجئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی جسے موسیٰ لے کر آیا، جو نور تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو اور کچھ اس سے کچھ پاتے ہو، کچھ کو ظاہر کرتے ہو، اور جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو اور کچھ کو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو، اور تمہیں وہ علم دیا گیا جو تم جانتے نہیں تھے، نہ تم اور تمہارے آباء و اجداد۔ کہہ دیجئے کہ اللہ، یعنی اللہ نے وہ کتاب نازل کی۔ پھر انہیں چھوڑ دیں کہ یہ اپنی انہیں گمراہیوں میں کھیلتے رہیں، بہکتے رہیں، ان حجت بازیوں میں بہکتے رہیں۔ تو یہ چونکہ یہودیوں نے کہا تھا قریش کو، نہیں جی اللہ نے کوئی کتاب نازل ہی نہیں کسی پہ، تو فرمایا کہ اللہ کی قدر نہیں کی انہوں نے یہ بات کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ انسانوں کی رہنمائی نہ کرے، اپنی کتاب نہ نازل کرے۔ تو اس لیے چونکہ یہودی تھے پیچھے، تو فرمایا کہ اچھا ان سے پوچھیں وہ کتاب کس نے نازل کی، یعنی تورات، جس کا حال یہ ہے کہ اکثر کو چھپاتے ہو اور پارا پارا کر کے رکھ، جو کچھ ظاہر کرتے ہو، کچھ چھپاتے ہو اور اکثر چھپاتے ہو۔ اور پھر یہ کتاب بابرکت ہے جس کو ہم نے نازل کیا، تصدیق کرنے والی اس کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی تورات انجیل، تاکہ آپ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار کر دیں ام القریٰ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو۔ ام القریٰ مکہ، مرکزی بستی مکہ، ساری دنیا پھر مکہ کے ارد گرد ہے۔ آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے، تمام دنیا کے لیے۔ تو ام القریٰ اور اس کے ارد گرد کو آپ خبردار کر دیں، اس لیے یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے۔
اور جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہی اس کتاب پہ ایمان لائیں گے اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا یا جس نے کہا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کو وحی نہیں کی گئی، اور اسی طرح وہ شخص کہ جس نے کہا کہ میں بھی اسی طرح نازل کر سکتا ہوں جس طرح اللہ نے نازل کیا۔ اور کاش کہ تم اس وقت دیکھو جب ظالم سکرات موت میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوں گے کہ اپنی جانیں ہمارے حوالے کرو، آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے میں کہ جو تم ناحق اللہ کی طرف منسوب کر کے باتیں کرتے تھے اور جو تم ہماری آیات کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے۔ یعنی اس وقت جب موت کا وقت آئے گا ان ظالموں کا تو اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے، لاؤ مجرموں کو پکڑنے کے لیے، جیسے آتے ہیں نا پولیس، پکڑو ان کو، لاؤ جانے ہمارے حوالے کرو تیزی سے۔ تو اس وقت نے کہا جائے کہ آج رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ناحق اللہ کی طرف چیزیں جو منسوب شرک کرتے تھے، سب سے بڑا جھوٹ جو اللہ کی طرف منسوب کرے وہ شرک ہے کہ فلاں کو اللہ نے شریک ٹھہرایا ہوا، اللہ کے نہیں ٹھہرایا اللہ نے۔ اور اس وقت پھر انہیں کہا جائے گا کہ آ گئے نا ہمارے پاس اکیلے، جس طرح کہ ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے دنیا میں تمہیں دیا تھا اس کو تم پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی بھی نہیں دیکھ رہے کہ جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ وہ تمہارے شریک ہیں، یعنی وہ بچائیں گے تمہیں اللہ سے جو تم نے شریک ٹھہرائے ہوئے تھے۔ تمہارے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا، اور جو گمان تمہیں تھا، جو گمان تم کیا کرتے تھے وہ سب گم ہو گئے۔ جی جو تمہیں تھا نا گمان فلاں بچا لے گا چھڑا لے گا، وہ جی فلاں نے روٹھ جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب منانے کی کوشش کرنی ہے تو اس نے کہہ رہے ہیں جب تک میرے سارے جو وہ ہے نا مرید ان کو نہیں چھوڑا جائے گا تو میں نہیں راضی ہوں گا۔ پھر اللہ نے کیا نعوذ باللہ مجبور ہو کے پھر وہ سب کو چھوڑنا ہے۔ یہ تو وہی جو سمجھ رکھا ہے نا، یہ ہیں سارے وہ گمان جو کیے ہوئے۔ یہودی جیسے کہتے ہیں جی ہم اللہ کے پیارے اور چہتے، اور عیسائی کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ ہمارا کفارہ ادا کر گئے نعوذ باللہ سولی پہ چڑھ کے۔ تو یہ سارا کچھ جو گھڑ رکھا تھا فرمایا یہ سب گم ہو جائے گا، رابطے سارے منقطع، کوئی فون۔ آپ دیکھیں بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ کوئی حوالات میں گیا ہے کہیں تھانے میں، تو چلو موبائل ہے پیچھے چوری صاحب کو فون کر لیا تو اگر پولیس پکڑ لے اور فون وون بھی لے کے رکھ لے، کوئی کسی کو فون نہیں تم کر سکتے، ختم، کسی کو پتہ بھی نہیں کدھر ہے۔ اس طرح فرمایا رابطے منقطع ہو جائیں گے، یہ بلا بھی لیں تو کو کیا کر سکتا ہے، لیکن رابطے بھی منقطع ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہ مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، یہ ہے اللہ، بس تم کہاں بکائے جا رہے ہو، یعنی یہ اللہ تمہارا رب، کہاں تمہاری مت ماری ہوئی ہے، کدھر تمہیں لے جایا جا رہا ہے۔ صبح کو نمودار کرنے والا، اور اسی نے رات کو ساکن بنایا اور سورج اور چاند کے طلوع و غروب کا حساب بنایا، حساب مقرر کیا، اور یہ ہے اس زبردست اور جاننے والی ہستی کا لگایا ہوا اندازہ، یہ ہے تقدیر، یہ ہے پلاننگ اس ہستی کی جو زبردست ہے اور جاننے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں ان سے رہنمائی حاصل کرو، اور ہم نے آیات تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔ یہاں رہنمائی وہ نہیں کہ ستارہ شناسی وہ نجوم، علم نجوم، یعنی ستاروں کو دیکھ کر وقت معلوم کرنا اور سمت معلوم کرنا، اور آج جو سمندروں میں سفر کرتے ہیں یا اس طرح تو ستاروں سے یہ رہنمائی لیتے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ساری۔ اور وہی ہے کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس کی ایک ٹھہرنے کی جگہ اور ایک سپرد کرنے کی جگہ رکھی، اور ہم تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے انسان زندگی کہاں گزارے گا، مستقر اس کا، پھر یہ کہ قبر کہاں ہوگی، کہاں سپرد کیا جائے گا، مستودع، سٹور، یعنی رکھ دیا جائے گا اس میں۔ اور وہی ہے کہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور پھر اس کے ذریعے ہم نے ہر قسم کی نباتات اگائیں، اور اسی کے ذریعے سے سرسبز باغ اگائے کہ جن سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجوروں کے شگوفوں سے لٹکے ہوئے پھل، اور انگوروں اور زیتون اور انار کے باغات جن کے پھل ایک دوسرے سے مشتبہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے الگ الگ بھی۔ کھاؤ ان کے پھلوں کو جب یہ پھل دیتے ہیں، دیکھو ان کے پھلوں کو
جب یہ پھل دیتے ہیں اور ان کے پکنے کے وقت کو، یعنی ان کے پھلوں کو دیکھو جب یہ پھل دیتے ہیں اور پھر پکنے کے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے۔ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنایا، حالانکہ اللہ نے جنوں کو پیدا کیا، اور پھر انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گاڑ لیں بغیر علم کے۔ پاک ہے وہ اور بلند تر ہے ان باتوں سے جو یہ تجویز کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، کیا مطلب؟ یہ تو نہیں کہ جنوں نے جی پیدا کیا کہ جنوں کو بھی وہ اختیارات دے دیے جی، جن جس کو چاہیں اٹھا کے لے جائیں، جس کو چاہیں وہ جس کے اندر چاہیں گھس جائیں، جس کو نفع پہنچائیں، یعنی جنوں کو نفع نقصان پہنچانے والا سمجھ لیا۔ جنوں کو بھی الوہیت کے اختیار دے دیے کہ وہ غیب جانتے ہیں، ان کے پاس ہی بڑی طاقتیں ہیں، وہ سارا کائنات میں جو چاہیں کریں۔ جنوں کو بھی الہ بنا دیا، اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ تو کوئی کسی جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ بھی ہماری طرح فقیر مسکین بے بس۔ کوئی جن، دنیا کے سارے جن آ جائیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو یہ جو جنوں کو سمجھا نا بڑا فن خان، یہ جی پتہ نہیں کیا کر دیتے ہیں، جس کو چاہیں اٹھا کے لے جائیں، جس کو چاہیں نواز دیں، جس کو یہی وہ شریک ٹھہرانا ہے نا سارا، کہ نفع نقصان کے مالک ہیں۔ جس کے گھر چاہیں گھسیں، گھر کیا جی جس کے اندر چاہیں گھس جائیں۔ تماشا دیکھیں آپ ہیں کہ انسان دنیا میں امتحان دینے آیا ہوا ہے، غور کرے، اور ایک جن آ کے اس کے اندر گھس جائے، اس کے اوپر کنٹرول کر لے، تو پھر امتحان کیا ہوا؟ امتحان کیا ہوا دنیا میں؟ تو کسی جن کو اللہ نے کوئی طاقت نہیں دی کہ کسی انسان کے اوپر مسلط ہو جائے اور اس کے اندر گھس جائے، کسی کے گھر میں جا کے چوریاں کرے اور ڈاکے ڈالے۔ کبھی سنا ہے کہ اسٹیٹ بینک میں جو جن لوٹ کے لے گئے، تھانے جائیں رپورٹ کرنے میرے یہاں چوری، ایس ایچ او صاحب کے وہ جن نے کیے جی ہم کیا کریں جی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو پھر مان لیں نا، پھر مان لیں کہ ٹھیک ہے جی جن نے کی ہوگی، پولیس رپورٹ نہیں، ایف آئی آر درج نہیں ہوگی، وہ جی جن کر گئے، بندہ قتل ہو گیا، ایف آئی آر وہ جی پولیس کہے جی جن نے قتل کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ تو مان لیں گے اس کو، کوئی عدالت مانتی ہے کوئی؟ جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو پھر یہ تماشے کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ ہے جو جنوں کو اللہ کا شریک بنا لینا، کہ الوہیت کے اختیارات انہیں دیے ہوئے ہیں کہ کائنات میں جی جو چاہیں کرتے ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کیسی ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہی ہے اللہ تمہارا رب، کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پہ نگہبان ہے۔ اسے آنکھیں نہیں پا سکتی، وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے، اور وہ بڑا ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز نشانیاں آ چکی ہیں، بس جس نے آنکھیں کھول لیں تو یہ اس کے اپنے لیے مفید ہے، اور جو اندھا بنا رہا تو اس کا وبال اسی پہ ہوگا۔ اور میں تم پہ کوئی دروغہ نہیں ہوں کہ میری کوئی ڈیوٹی نہیں زبردستی تمہیں مسلمان بنانا ہے۔ اور اسی طرح ہم آیات کو مختلف طریقوں سے ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ تاکہ یہ کہیں کہ تم پڑھ کر آئے ہو، اور تاکہ ہم اس کو اچھی طرح کھول کر بیان کر دیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔ یعنی قرآن جب ایک ہی طرح کی آیات نازل ہو رہی تھی نا، ایک قوم کا قصہ بیان ہو رہا ہے، پھر دوبارہ ہو رہا ہے، یہ واقعہ ابلیس کا آ رہا ہے، پھر تو کہتے ہیں یہ پڑھ کے آ جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کسی اور سے پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس لیے تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے تاکہ ان کا امتحان لیا جائے، اس قسم کے الزام لگائیں۔ بس پیروی کریں اس وحی کی جو تمہاری طرف کی جا رہی ہے تمہارے رب کی طرف سے، کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے، اور مشرکوں سے اراض کریں، یعنی ان کی کوئی پرواہ نہ کریں، چھوڑ دیں ان کو۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، یعنی اللہ زبردستی روکتا تو کسی کی مجال نہیں تھی شرک کرے، لیکن اس نے زبردستی نہیں روکا، آزادی دی ہے۔ اور ہم نے تمہیں ان پہ کوئی نگہباں بنا کے نہیں بھیجا، یعنی زبردستی انہیں مسلمان بنانا ہے، اور نہ ہی آپ ان پہ کوئی دروغہ ہیں کہ ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا جی یہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ اور پھر مسلمانوں کو کہا کہ جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو تم گالیاں نہ دو، ورنہ یہ الٹا بغیر علم کے اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر یہ ان سب کا پلٹنا ہوگا اپنے رب کی طرف، اور جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں وہ انہیں بتائے گا، قیامت کے دن بتائے گا۔ دیکھیں ہر شخص، کوئی بھی جس کا مذہب ہو، اس کا مذہب اس کے لیے بڑا محبوب ہوتا ہے، وہ اپنے مذہب کو سچا سمجھتا ہے، وہ اپنے مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو کہا کہ جن کو یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں معبود جو ان کے الہ ہیں، ان کو برا بھلا نہ کہو، ورنہ کیا ہوگا؟ جواب میں یہ اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، یہ حال ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ کو تو سب مانتے ہیں، قریش بھی اللہ کو تو اپنا رب مانتے تھے، اس کے گھر کا حج کرتے تھے، اس سے ڈرتے تھے، محبت بھی کرتے تھے۔ یہ حال ہوگا کہ
اللہ کو برا بھلا کرنا شروع کر دے گا۔ آج بھی کوئی مسلمان اگر مطلب اسی طرح کا کسی کا کوئی عقیدہ ہے کہ اس طرح کا کسی چیز کا الہ بنایا ہوا ہے کسی انسان کو، تو اگر اس کے بارے میں بات کریں تو وہ جواب میں ایسی باتیں کرنا شروع کر دے گا، جی تمہارے اللہ کو بھی دیکھا ہوا ہے، استغفر اللہ، جی اس طرح کی وہ اللہ کی شان میں گستاخیاں شروع کر دے گا۔ اور انہوں نے اللہ کے نام کی مضبوط قسمیں کھا کر کہا کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو یہ ضرور اس پہ ایمان لائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا پتا کہ اگر وہ ان کے پاس آ بھی جائے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہمیں پتہ ہے آ بھی گئے تو ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایسے ہی قسمیں کھا رہے ہیں۔ اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو پھیرتے ہیں جس طرح کہ یہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بہکنے کے لیے چھوڑ دی، چونکہ پہلے ایمان نہیں لایا تو اس لیے اب اچھا انسان کا یہ معاملہ بڑا عجیب ہے، مثلا کوئی دعوت پیش ہوئی کسی کے سامنے، کوئی چیز کوئی حقیقت نہیں مانی اس نے پہلی دفعہ، اچھا دوبارہ غور کر لیں، وہ کہتا ہے جی ایک دفعہ بس جھٹلا دیا ہے نا ختم، دوبارہ بات نہیں سن، دوبارہ سن لیں بھائی، کوئی ایک دفعہ سمجھ نہیں آئی دوبارہ شاید آ جائیں، کوئی ایک دفعہ کسی کو غلط سمجھا ممکن ہے وہ صحیح ہو دوبارہ غور کر، لیکن لوگ ایک دفعہ چونکہ جھٹلا دیا ختم، دوبارہ نہیں دیکھنا، پلٹ کے نہیں دیکھنا، فرمایا یہ حال ہے ان کا۔ اور اگر ہم ان پہ فرشتے نازل کر دیتے اور مردے آ کر ان سے بات کرتے اور سب چیزیں ہم ان کے سامنے لے آتے تو پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، الا یہ کہ اللہ چاہتا، یعنی اللہ زبردستی کرتا، ورنہ پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے، اور ان میں سے اکثر جہالت برت رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا ہے شیاطین انس اور جنوں کو، جتنے جن اور ان شیاطین ہر نبی کے ہمیشہ دشمن بن کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے کی طرف بڑی خوش آئند باتیں وہی کرتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، بڑی ملمہ سازی کر کے ایک دوسرے کی طرف وہی کر رہے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ آج تو وہی آ گئی میسج فوراً جی، اور اگر تیرا رب چاہتا کہ یہ نہ کرتے، یعنی زبردستی اللہ روکتا تو مجال نہیں تھی، بس انہیں چھوڑ دیں اور ان کی ان افتراء پردازیوں کو جو یہ کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے اللہ نے موقع دیا، اس لیے انہیں موقع دیا گمراہ کرنے کا اور اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے کا۔ فرمایا حکمت کیا ہے؟ تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان باتوں کی طرف مائل ہوں، اور تاکہ وہ ان باتوں کو پسند کریں، اور پھر جو کرتوت انہوں نے کرنے ہیں وہ کر لیں، پھر جو بھی کاروائیاں کرنی ہیں ذرا وہ بھی کر لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے شیاطین کو اللہ کے انبیاء کی مخالفت کرنے کی اور اس طرح کے کام کرنے کی۔ کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو فیصلہ کرنے والا مانوں؟ حالانکہ وہی ہے کہ جس نے تمہاری طرف کتاب تفصیل سے نازل کر دی ہے، اور جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے حق کے ساتھ، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو، اور تیرے رب کے فرمان سچائی اور عدل کے ساتھ پورے ہوئے، اس کے فرمانوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین میں اکثر لوگوں کی پیروی کریں گے تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ یہ لوگ تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور اکثر ان میں سے کیا سرائیاں کر رہے ہیں، یعنی اکثر لوگوں کی بات مانیں تو وہ سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اکثریت کدھر ہے، نہیں، یہ دیکھا جائے گا حق کدھر ہے۔ تو بے شک حق پہ چلنے والے کو چند ہو تو حق کو دیکھا جائے، اکثریت نہیں دیکھی جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں جو اکثریت ادھر ہے یہ نہیں دیکھی جائے گی، فرمایا اکثریت کی بات مانیں تو وہ تو ہٹا دیں گے صحیح راستے سے۔ بے شک تیرا رب اچھی طرح جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ پس کھاؤ اس میں سے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اسی کی آیات کو مانتے ہو۔ اب یہ آگے حلال حرام کے مسائل آ رہے ہیں بڑے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دی یہ حرام ہے چیزیں، تو جو انہوں نے حرام کی ہوئی تھیں اللہ کے حرام نہیں تھیں، تو مسلمانوں کو کہا کہ یہ جو انہوں نے حرام کی ہوئی اللہ کے حلال ہیں، تو انہیں جب اللہ کے نام لے کر ذبح کیا جائے ان کو کھاؤ۔ تو چونکہ لوگ وہیں سے نکل کے آئے تو اس معاشرے سے، تو اس لیے یہ فرمایا۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم وہ چیزیں نہیں کھاتے کہ جن پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ اس نے تمہیں تفصیل سے بیان کر دی ہیں وہ چیزیں جو اس نے تم پہ حرام کی ہیں، سوائے اس کے کہ جس میں تم مجبور ہو جاؤ۔ اور بے شک اکثر لوگ بغیر علم کے اپنی خواہشات کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں، اور بے شک تیرا رب اچھی طرح جانتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ اور گناہ کے ظاہری پہلو کو بھی چھوڑ دو اور باطنی پہلو کو بھی۔ بے شک جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو انہیں
جن چیزوں کا وہ ارتکاب کرتے رہے ہیں اس کی انہیں سزا دی جائے گی، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے تم نہ کھاؤ، بے شک یہ نافرمانی فسق ہے، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وہی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں، اور اگر تم نے ان کی بات مانی تو بے شک تم مشرک ہو جاؤ گے۔ ایک بڑی وہ عقلی دلیل جو ہے بڑی فلسفیانہ بات کرتے ہیں، وہ کہا جی دیکھیں ان کا حال، جس کو خود مارتے ہیں نا، خود ذبح کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حلال ہے، اور جس کو اللہ مارے یعنی مردہ خود مر جائے وہ اس کو کہتے ہیں حرام ہے۔ یہ بڑی عقلی دلیل لاتے ہیں، یعنی مردے کو کہتے ہیں حرام کیا قرآن نے، تو مردہ وہ ہے جسے اللہ نے مارا ہو، کہتے ہیں جسے اللہ نے مارا ہے اس کو کہتے ہیں حرام، جسے خود مارتے ہیں کہتے ہیں حلال۔ دیکھیں تو اس کا یہ جواب دیا کہ یہ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ نہ کھاؤ، وہ مردار نہ کھاؤ جی۔ تو یہ شیاطین اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا وہ شخص جو مردہ تھا، یعنی کفر کی حالت میں تھا، ایمان کے بغیر مردہ ہے وہ شخص جو مردہ تھا، پس ہم نے اسے زندگی عطا کی اور اسے وہ نور دیا جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چل رہا ہے، تو کیا اس کی مثال اس شخص کی ہوگی جو تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے اور ان سے نکل نہیں پا رہا۔ اسی طرح کافروں کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں وہ اعمال جو وہ کرتے رہے ہیں، یعنی ان کے کافرانہ اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی کے بڑے بڑے مجرموں کو یہ مہلت دی کہ تاکہ وہ اس میں چالیں چلیں، اور وہ اپنے ہی خلاف چالیں چلتے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی وہ چیز دی جائے جو رسولوں کو دی گئی، یعنی ہمارے پاس جب تک وہی نہیں آتی ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے، کس کو رسول بنانا ہے اللہ جانتا ہے، اس کے لیے اللہ تم سے نہیں پوچھے گا، تم سے ووٹ نہیں مانگے گا اللہ کے رسول کس کو بنانا ہے۔ تو جنہوں نے جرم کیا انہیں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب ملے گا ان چالوں کے بدلے میں جو وہ چلا کرتے تھے۔ فرمایا جو آج یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس اللہ کا پیغام آئے جس طرح رسولوں کے پاس آئے، تو جو تکبر کر رہے ہیں نا، اس کے بدلے میں اللہ انہیں ذلت کا عذاب دے گا ان چالوں کے بدلے میں جو یہ چلتے ہیں۔ پس جس سے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا وہ سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، اور جسے اللہ چاہتا ہے کہ وہ گمراہ کرے تو اس کے سینے کو اللہ تنگ کر دیتا ہے، اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ آسمان میں چڑھا جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ گندگی پھینک دیتا ہے ان لوگوں پہ جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ہے، یہاں بھی ہدایت دیتا ہے، یعنی جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اللہ سے گمراہ کرتا ہے۔ تو جو گمراہ ہوتا ہے اس کا ایسے سینہ تنگ ہو رہا ہے جیسے بلندی پہ جا رہا ہے اور آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی قرآن کے معجزات میں سے ہے کہ آسمان کی طرف جب جائیں گے آکسیجن کی کمی ہوگی۔ تو یہ معجزہ قرآن کا، قرآن معجزہ ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے قیامت تک کے لیے، اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ، اور ہم نے تفصیل سے آیات بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور وہی ان کا سرپرست ہوگا ان اعمال کے بدلے میں جو یہ کرتے رہے ہیں۔ اور اس دن کو یاد کرو جب ہم ان سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے تو ہم کہیں گے کہ اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت سارے انسانوں کو ہتھیا لیا، یعنی ان کو گمراہ کر دیا، تو انسانوں میں سے ان کے ساتھی کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہیں اسی میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اور بے شک تیرا رب دانا ہے اور جاننے والا ہے۔ یعنی انسانوں اور جنوں کا جو گٹھ جوڑ ہے، جو جن انسانوں کو گمراہ کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے تو بہت سے انسانوں کا ہتھیا لیا، گمراہ کیا، تو ان کے جو انسانوں میں سے تھے دوست جن کا جوڑ تھا، گٹھ جوڑ، تو وہ کہیں گے کہ ایک دوسرے سے ہم نے فائدہ اٹھایا، یہ ہم سے فائدہ اٹھاتے رہے، ہم نے ان سے فائدہ اٹھائے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ سب اب جاؤ جہنم میں۔ اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیتے ہیں، ظالم ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کرتے ہیں، جو کمائیاں وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے جو تمہیں میری آیات سناتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے خبردار کرتے؟ تو وہ گواہی دیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے
اپنے خلاف گواہی دی، یعنی رسول آئے، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا اور اپنے خلاف انہوں نے گواہی دی کہ وہ کافر تھے، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا جنوں انسانوں سب سے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے جو میری آیات تمہیں سناتے رہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جنوں کے پاس طرف بھی رسول بھیجے ہیں، انسانوں کی طرف بھی رسول بھیجے ہیں، آگے بھی آیات آئیں گی جہاں انشاءاللہ ہم اس طرف اشارہ کریں گے۔ اور یہ اس لیے ہوگا کہ تیرا رب ظلم سے بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے اس حال میں کہ وہ غافل ہو، یعنی یہ اللہ اس لیے پوچھے گا کہ اللہ کو ظلم نہیں کرتا کہ اللہ نے رسول نہ بھیجے، پتہ ہی نہیں کہ لوگوں کو اللہ غفلت میں آ کے ہلاک کر دے، اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ رسول بھیج کے خبردار کرتا ہے، حجت پوری ہوتی ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے عمل کے حساب سے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں تیرا رب اس سے غافل نہیں ہے، اور تیرا رب بے نیاز ہے اور رحمت والا ہے، اور اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے، جس طرح کہ تمہیں اس نے دوسری قوم کی نسل میں سے اٹھایا، دوسرے لوگوں کی اولادوں میں سے تمہیں اٹھایا، اسی طرح وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ جس کو چاہے لے آئے۔ جی یستخلف من بعدکم ما یشاء، یعنی تمہیں ختم کرے، ایک قوم کو اللہ تعالیٰ عروج دیتا ہے، پھر اس کو ہٹا دیتا ہے، اللہ دوسری قوم کو لے آتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ تیرا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، اگر تمہیں لے جانا چاہے، ختم کرنا چاہے تو کر دے، اور تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لے آئے، جس طرح تمہیں اٹھایا ہے پہلی قوموں کی جگہ، اس طرح وہ تمہیں بھی ختم کر سکتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، تو تم دیکھ لو گے کہ کون ہے کہ جامع کار کی کامیابی جس کے لیے ہوتی ہے، اور بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ تو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں، تو اگلی آیات انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔